اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم جس سال تجارت کی غرض سے شام تشریف لے گئے تو جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم بصرہ شہر کے بازار میں پہنچے تو راہبوں کے ایک گروہ کو دیکھا جن کے چہرے زرد تھے۔ معلوم ہوتا تھا کہ ان کے رخساروں پر زعفران کسی نے مل دیا ہو، ان کے اعضاء کانپ رہے تھے۔ راہبوں کے اس گروہ نے بنی ہاشم کے قافلے کے پاس پہنچ کر کہا کہ تم ہمارے خلیفہ اعظم کے پاس چلنا چاہو گے؟ اہل قریش نے راہبوں کو جواب دیا کہ آخر کیوں ہمیں اپنے خلیفہ اعظم کے پاس لے کر جانا چاہتے ہو؟ راہبوں کے گروہ نے یہ کہا کہ اگر تم ہمارے مرد مومن کے پاس چلے گئے تو تمہارا جاتا ہی کیا ہے؟ تم ہمارے عبادت گاہ میں آنا، ہم تمہاری عزت اور احترام کریں گے۔ چنانچہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ سارے کے سارے اہل قریش والے بازار کو چھوڑ کر راہبوں کے عبادت خانے کی طرف چل دیے اور پیارے محمد صلی اللہ علیہ وسلم بازار میں کھڑے ہو کر اپنا سامان بیچنے لگے۔ اہل قریش جیسے ہی راہبوں کے عبادت خانے میں داخل ہوئے تو وہاں دیکھا کہ ایک مرد بزرگ درمیان میں بیٹھا تھا، اس کے شاگرد اس کے ارد گرد جمع تھے، ان کے ہاتھ میں ایک کتاب تھی، وہ کبھی اس کتاب میں نظر کرتا اور کبھی اہل قریش کے قافلے کے اوپر نظر کرتا اور آخر اپنے مصاحبین سے کہنے لگا تم نے کوئی کام نہیں کیا، جس شخص کو میں چاہتا تھا تم اس کو نہیں لے کر آئے۔ پھر اس مرد مومن نے اہل قریش سے پوچھا کہ تم کون ہو، کہاں سے آئے ہو؟ جواب دیا کہ ہم اہل قریش کے ایک گروہ میں سے ہیں۔ اس نے پوچھا کس قبیلے سے ہو؟ لوگوں نے کہا کہ فرزندان عبد القمس میں سے ہیں۔ اس نے پوچھا کوئی اور بھی تمہارے ساتھ ہے؟ تو لوگوں نے جواب دیا کیوں نہیں، ایک نوجوان بنی ہاشم میں سے ہے جس کو ہم یتیم فرزند عبد المطلب کہتے ہیں۔ یہ سنتے ہی راہبوں کے سردار نے چیخ ماری۔ پھر اہل قریش کے اس وفد سے وہ بزرگ کہنے لگا کہ اپنے فرزندان بنی ہاشم، فرزندان یتیم عبد المطلب کو مجھے دکھاؤ تو صحیح۔ چنانچہ اہل قریش کی جماعت اس عیسائی کو لے کر بازار بصرہ کے اندر گئی تو کیا دیکھتے ہیں کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اپنے سامان کو بیچ رہے ہیں۔ لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامان کو بھاری قیمت جھکا کر خرید رہے تھے۔ بازار بصرہ کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم خورشید تابہ کی طرح کھڑے تھے اور چہرہ اقدس مبارک سے نور چمک رہا تھا۔ دیکھنے والے چاروں طرف سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جمال مبارک کے نظارہ میں محو تھے۔ خریدار مثل یوسف روپوں کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جمال کی دید کے شوق میں آپ سے سودا کر رہے تھے۔ چنانچہ اس بزرگ راہب نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دور سے پہچان لیا اور بھاگتا ہوا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں گر پڑا اور کہنے لگا کہ تو ہی وہ شخص ہے جو راہ حق کے لیے لڑے گا، تو ہی وہ شخص ہے جو راہ حق کے لیے جہاد کرے گا۔ کاش میں تیرے ساتھ رہوں، کاش تیرے حق کے لیے میں بھی لڑوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس راہب کو اوپر اٹھایا اور پیار کیا، شفقت کی۔ وہ راہب لوگوں سے مخاطب ہو کر کہنے لگا کہ جو شخص پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ زندگی اور موت گزارے گا وہی زندگی اور موت بہتر ہوگی، اور اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی شخص منحرف ہوگا وہ ایسے مرے گا جیسے کبھی زندہ ہی نہ ہوا ہو۔ یہ کہنا تھا، حسرت بری نگاہوں سے دیکھتا ہوا اپنے عبادت خانے میں واپس چلا گیا۔ اللہ پاک اس واقعے سے سیکھ کر آپ کو اور مجھے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔